السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین اکرام، سامعین اکرام، ابھی آپ کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کی اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے کہ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اپنے پیدا کرنے والے رب کی طرف رجوع لاؤ، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہ ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ اس آیت کا پہلی آیتوں سے چند طرح کا تعلق ہے۔ ایک یہ کہ یہ آیت پچھلی آیت کی تفسیر ہے، کیونکہ پہلے فرمایا گیا تھا کہ ہم نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ اب اس معانی کی کیفیت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ پہلے فرمایا گیا تھا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرقان یعنی فرق کرنے والی چیز، یعنی فرق کرنے والی کتاب یعنی توریت عطا فرمائی۔ اب اسرائیلیوں کی توبہ کا ذکر ہوا، کیونکہ توبہ بھی باغی اور خطا کار میں فرق کر دیتی ہے۔ یا توبہ کی برکت سے مجرم کے حال میں فرق آ جاتا ہے کہ وہ فاسق سے صالح بن جاتا ہے۔ تیسرے یہ کہ اس سے پہلے اسرائیلیوں پر نعمتوں کا ذکر ہوا، اب پانچویں نعمت کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی ان کی توبہ قبول ہونا۔ البتہ فرق اتنا ہے کہ پہلے وہ نعمتیں ذکر کی گئی جو ظاہر و باطن ہر طرح نعمتیں تھیں۔ یہاں اس نعمت کا ذکر ہے جو بظاہر زحمت اور حقیقتاً نعمت ہے۔ خیال رہے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس آیت کا پہلے سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ پہلے نعمتوں کا ذکر تھا اور یہاں ان کے قتل کا، اور قتل عذاب ہے نہ کہ رحمت۔ مگر یہ غلط ہے، اسے مطلب یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ اس کو زحمت سمجھنا غلط ہے، کیونکہ اس قتل سے
بنی اسرائیل آخرت کے وبال سے بچ گئے، یعنی کہ توبہ کے ضمن میں جو بات کہی گئی کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، وہ تفصیلات انشاءاللہ آئیں گے. تو جب قتل کریں گے، تو جب قتل ہوں گے تو وہ جو قتل ہونے والے ہیں وہ شہید کہلائے جائیں گے. کیوں؟ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر توبہ کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کیے ہیں. تو بہرحال آخرت کے وبال سے بچ گئے، اور جو عذاب ہونے والا تھا اگر وہ توبہ اگر قبول نہ کرتے تو وہ آخرت میں عذاب میں مبتلا ہوتے تھے. اور یہاں پر جو بات بتلائی کہ وہ آخرت کے عذاب سے بچ گئے اور دنیا سے شہید ہو کر گئے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شہادت کا مرتبہ پر فائز کیا، گناہ سے معاف ہو گئے. اور جس کے یہ فائدے ہوں وہ یقیناً رحمت ہے نہ کہ عذاب. شہادت بھی قتل سے حاصل ہوتی ہے، اسے عذاب نہیں سمجھا جاتا، لہٰذا اس قتل کو نعمتوں میں شمار کرنا بالکل صحیح ہے. نیز حق تعالیٰ نے ان کو قتل کا حکم دے کر سب مجرموں کو فنا نہ کر دیا، سبھی بنی اسرائیلوں کو قتل نہیں کیا، بلکہ بعض کو باقی رکھا. جو مر گئے وہ شہید ہوئے، جو بچے وہ مغفور، لہٰذا یہ نعمت ہے. تفسیر اس کے تعلق سے جو آیات کی تعلق سے جو تفسیر آ رہی ہے اس کو میں یہاں پر بیان کرنے جا رہا ہوں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، یہاں بھی ایک فعل پوشیدہ ہے، یعنی اے بنی اسرائیلیو یاد کرو، یا پھر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں یاد دلاؤ. کس کو یاد دلاؤ؟ سرکار دو علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی علماء جو تھے ان کو یاد دلاؤ. جیسا کہ ابتدائی سے ہم اس بات سے واقف ہیں کہ ہم کو سرکار علیہ وسلم یہ آیتوں کو جو پیش کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ان یہودی علماء سے مخاطبت رہی ہے. تو یہاں پر وہی بات بتلائی جا رہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں یاد دلائیے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے برادر معظم یعنی حضرت ہارون علیہ السلام سے واقعے کی تحقیق فرما لی، جو واقعہ جو گزشتہ آیت میں جو اس بات کی تفصیل بیان کی گئی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر پہنچے توریت لانے کے لیے، 30 دن کا وعدہ کر گئے تھے کہ 30 دن کے بعد واپس آئیں گے، لیکن وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید 10 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، جس کی وجہ سے وہ مزید 10 دن وہاں پر رکے رہے، جس کی بنا پر ہوا یہ کہ یہاں پر سامری جو تھا جادوگر، اس نے یہاں کے جو بنی اسرائیل جو تھے ان کو ورغلایا، انہیں جھوٹ بولا کہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، دوسرے وہ بچڑا بنا کر یہ بتلایا کہ یہ خدا جو سے اس میں حلول ہو گیا ہے، اس کے اندر خدا حلول ہو گیا ہے، اس کے اندر جو سے خدا آ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں پر خدا کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں. اس طرح اس نے جھوٹ باتیں جو کی اور ورغلایا، اور بنی اسرائیلیوں نے جو بچڑے کی پوجا کرنے لگے، بچڑے کی جو سو عبادت کرنے لگے، تو ان کے تعلق سے یہ بات بتلائی گئی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے جب دیکھا کہ بنی اسرائیل کے یہ لوگ جو ہے سو 30 دن بھی صبر نہیں کر سکے، آنے کا انتظار نہیں کیے، 40 دن بھی صبر نہیں کر سکے، آنے کا انتظار نہیں کیے، اور بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے. تو یہ تمام تفصیلات جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے واقفیت حاصل کی تو یہاں پر وہ بات بتلائی جا رہی ہے. اور اس کے بعد جب تمام واقعہ سامنے آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے حق میں بد دعا کیے، اور بچڑے جو بنایا گیا تھا، بچڑے کو جلا کر اس کی راکھ دریا میں بہا دیے. تب پوجنے والے اسرائیلیوں کی طرف متوجہ ہوئے، جو لوگ پوجا کیے تھے، جو پوجا کر رہے تھے، کس کی؟ اس بچڑے کی. تو اس وقت جیسا کہ میں نے کل بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ اس کے اندر 3 گروہ ہو گئے تھے. ایک گروہ وہ تھا جو بچڑے کی پوجا کر رہے تھے، اور پھر ایک گروہ وہ تھا جو ہارون علیہ السلام کے ساتھ، اور اس گروہ میں تقریباً 12,000 ہارون علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، جو بنی اسرائیل تھے، جو ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ عبادت میں مشغول رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور وہ تبلیغ دین کرتے رہے. ایک گروہ یہ رہا، اور تیسرا گروہ وہ رہا جو پوجا بھی نہیں کی اور اس کی مخالفت بھی نہیں کی. تو اس طریقے سے یہ 3 گروہ ہو گئے تھے. اب
موسیٰ علیہ السلام ان بنی اسرائیلیوں کے طرف مخاطب ہوئے اور ادھر پلٹے اور پوچھے کہ تم نے بچڑے کی پوجا کیوں کی. اب یہاں پر وہ بات تفصیلات آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ بنی اسرائیلیوں کی طرف توجہ ہوئے اور ان سے فرمایا لِقَوْمِهِ. اس جگہ قوم سے مراد ساری قوم نہیں بلکہ صرف بچڑے کے پوجا کرنے والے ہیں، کیونکہ ظالم صرف وہی تھے. چونکہ ساری قوم کو بھی قوم کہتے ہیں اور قوم کے بعض لوگوں کو بھی، اس لیے یہاں قوم فرمایا گیا ہے. خیال رہے کہ لفظ قوم کے معنی درست ہونا اور سیدھا ہونا بھی ہے. کہا جاتا ہے کہ اقامت الصلاۃ کہ نماز کا درست یا سیدھا کرنا، قیام الناس اس لوگوں کو سیدھا کھڑا کرنا، قوام الشیء چیز کی درستی. اب اصطلاح میں مشترک جماعت کو قوم کہا جاتا ہے. ہم پیشہ یا ہم وطن یا ہم مذہب یا ہم قبیلہ لوگوں کو قوم کہتے ہیں، کیونکہ اس جماعت سے کسی چیز کا انتظام درست اور قائم رہتا ہے. جب کوئی قوم ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے، اور پھر اس میں جیسے سردار چنا جاتا ہے، پھر اس کے زیر نگرانی تمام قوم یکجا ہو جاتی ہے اور پھر اس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو ایک یعنی کہ ایک ڈسپلن پیدا ہوتا ہے اس قوم میں. اس قوم کو مشترکہ طور پر اس کی جو سو اہمیت حاصل ہوتی ہے، جو اپنے لیے امیر چن لیتے ہیں. بہرحال کہتے ہیں کہ جیسا کہ اور ایک مثال یہاں پر دی گئی کہ کہتے ہیں تاجر قوم، ہندوستانی قوم، مسلم قوم اور سید قوم وغیرہ وغیرہ. یہاں موسیٰ علیہ السلام کا ان پجاریوں کو اپنی قوم فرمانا ہم وطن یا ہم قبیلہ ہونے کی وجہ سے ہے. یعنی اے میرے قبیلے یا وطن والو. یہاں پر جو بات بتلائی گئی ہے، یہاں پر ہم مذہب ہونے کے لحاظ سے نہیں کہا گیا. یعنی کہ وہ تو مرتد ہو گئے تھے، وہ تو ارتداد کا شکار ہو گئے تھے، تو لہٰذا انہیں اپنی قوم میں نہیں کہہ سکتے. لہٰذا جو بات کہی گئی قوم سے جو مخاطب کیا گیا، اس کی وجہ صرف یہ رہی کہ چونکہ قوم کے لوگ تھے، بنی اسرائیلی تھے، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی. یہ لوگ مرتد ہو کر دین سے نکل چکے تھے اور ابھی توبہ نہیں کی تھی، لہٰذا انہیں اپنی قوم میں نہیں شامل کیا جا سکتا تھا. اسی طرح جس پیغمبر نے بھی، یعنی کہ سابق میں بھی جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، کفار کو اپنی قوم فرمایا، وہ اسی معنی میں ہے. اب یہاں پر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ انکم ظلمتم انفسکم. یعنی اے پجاری اسرائیلیو، تم نے نہ تو میرا کچھ بگاڑا اور نہ میرے بھائی حضرت ہارون کا، اور نہ ہی رب تعالیٰ کا کوئی تم نے نقصان پہنچایا. انہیں کوئی اسی قسم کا ہمیں کوئی نقصان پہنچایا نہ، تو تم خدا کا نقصان پہنچایا خدا کو. لہٰذا تم نے اپنی جانوں کو یا اپنی ذاتوں کو یا اپنے آپ کو نقصان پہنچایا. تم ایسا کر کے خدا کی عبادت سے منکر ہو کر، بچڑے کی پوجا کر کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ ایک رب کی عبادت کرنے کے بجائے تم بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے. آگے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ. اگر یہاں معبود پوشیدہ ہو تو اس کے معنی بالکل ظاہر ہے کہ تم سب نے بچڑے کو معبود مان کر اپنے اوپر ظلم کیا. یعنی کہ جب سامری بنا رہا تھا تو ہوا یہ کہ تمام لوگ جتنے بھی بنی اسرائیل کے جتنے اس کے ساتھی تھے یا جتنے اس کو ماننے والے تھے یا اس کی بات پر یقین کیے تھے، ان سبھی نے اس بچڑے کو بنانے میں مدد کی. یعنی کہ یہ سب مل کر بچڑے کو بنایا. اور معبود پوشیدہ نہ ہو تو چونکہ یہ سارے پجاری بچڑا بنانے میں سامری کے مددگار تھے، اس لیے یہ کام سب پجاریوں کا مانا گیا. یعنی تم سب بچڑا بنا کر ظالم ہو چکے ہو. تب بنی اسرائیل نے عرض کیا. اب یہاں پر دیکھیے کہ بنی اسرائیل نے عرض کیا کہ یہ قصور تو ہم سے ہو چکا، یعنی کہ یہ معاملہ تو ہم سے ہو چکا. جیسا کہ کل بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ ان پر پورے بنی اسرائیلیوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آیا. وہ عذاب نہیں آنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ یہی تھی اب جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. وہ وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر وہ صفات باقی تھے کہ وہ اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں تھا.
بہرحال کچھ نہ کچھ جو ہے سو ان کے اندر توحید کا جذبہ تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام پر عذاب نازل نہیں کیا۔ جس بات کا اظہار یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ جب ان بنی اسرائیلیوں نے اس بات پر کا اظہار کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہ اب یہ تو ہم سے قصور ہو چکا، اب یہ تو معاملہ ہم سے گزر چکا، اب ہو گیا، اب ہم کو کیا کرنا چاہیے، یہ قصور تو ہم سے ہو چکا ہے، فرمائیے اس کا کفارہ کیا ہے۔ تب آپ نے فرمایا، کون؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان بنی اسرائیلیوں سے فرمایا کہ فتوبو، یعنی تم چونکہ ظالم ہو چکے ہو لہٰذا توبہ کرو، لہٰذا توبہ کرو۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ توبہ دلی، زبانی، عملی ہر طرح کی ہوتی ہے۔ وہ حضرات دلی توبہ یعنی ندامت اور زبانی توبہ یعنی اقرار جرم اور معذرت تو موسیٰ علیہ السلام کے تشریف لاتے ہی کر چکے تھے، یعنی اس بات کا اظہار انہوں نے کر دیا تھا کہ اب ایسا یہ ہو گیا ہے ہم سے، اب ہم کیا کرنا چاہیے۔ مگر آپ نے عملی توبہ یعنی جرم کی سزا کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اب یہاں پر جرم کی سزا کا حکم دیا۔ اسلام میں بھی اب یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ اسلام میں بھی کبھی مجرم کو کفارہ اور تعزیر حد وغیرہ کا حکم دیا جاتا ہے، مگر کفر و شرک ارتداد میں خیالی طور پر اور زبانی طور پر توبہ کافی ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر وہ دل سے اس بات کو مان لے اور ایمان قبول کر لے، ایمان لا لے، تو ان کی توبہ قابل قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ سرکار دو علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ اِلیٰ بارئکم یعنی تمہاری یہ توبہ محض مجھ کو راضی کرنے یا قوم کے دکھلاوے کے لیے نہ ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام ان پجاریوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ تم صرف مجھے بتلانے کے لیے یا قوم کو دکھلانے کے لیے نہیں کرنا ہے، بلکہ رضا الہی کے لیے کرنا ہے، تمہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تمہیں کرنا ہے یہ جو توبہ تم کرنے والے ہو۔ تو یہاں پر جو بات بتلائی گئی کہ اب یہاں باری کے معنی خالق ہے، یعنی اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو۔ اس مقام میں ایک نہایت باریک نقطہ ہے کہ اس کی عبادت چاہیے جس نے ہم کو بنایا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت چاہیے۔ اے اسرائیلیو، تم نے اس کو بچڑے کو پوجا جس کو خود نے بنایا، بے وقوفی کی انتہا کر دی، یعنی کہ تم اپنے ہاتھوں سے بنائے اور تم اسی کو خدا مان کر پوجا کرنے لگے ہو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، توبہ کس طریقے سے ہوگی اس بات کا یہاں پر اظہار کیا جا رہا ہے کہ توبہ ہونا کرنا ہے تو عملی توبہ ہوگی۔ تب وہ توبہ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پس قتل کرو جانوں کو اپنی، ایک دوسرے کو۔ یہ جملہ توبہ کی تفسیر نہیں ہے، کیونکہ توبہ کی حیثیت گزشتہ جرم پر نادم ہونا اور آئندہ عہد کرنا ہے، نہ کہ اپنے کو قتل کرنا، بلکہ یہ توبہ کی شرط ہے۔ یہاں پر جو بات بتلائی جا رہی ہے یہ توبہ کی شرط ہے۔ اگر تم توبہ کرنا ہی چاہتے ہو تو تم پر یہ شرط عائد کی جاتی ہے، یعنی تم اپنے کو قتل کراؤ جس سے تمہاری توبہ قبول ہو جائے۔ جیسے آج بھی قاتل کی توبہ کی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے کو قصاص کے لیے پیش کر دے، یا غاصب کی توبہ کی شرط یہ ہے کہ مغصوب چیز مالک کو دے دے، جو بھی غصب کیا ہے، جو مال جو سو اپنے قبضے میں لے لیا ہے اس کو واپس لوٹا دے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے دین میں مرتد کی توبہ بغیر قتل کی تیاری کے قبول نہ ہوتی تھی، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ بات داخل تھی۔ اب اس میں جو ظاہری طور پر جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ ظاہری اس آیت سے اگر ہم کو جو بات معلوم ہوتی ہے یہ کہ ان کو خودکشی کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی ہر مجرم خود اپنے کو ہلاک کرے، لیکن یہ معنی روایت کے خلاف ہیں۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ یا تو اس کا مقصود یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دو، اور یا یہ خطاب ان اسرائیلیوں سے ہے جو بچڑے کی پوجا سے محفوظ رہے، یعنی اے بے گناہ اسرائیلیوں، تم اپنے نفسوں یعنی اپنے اہل قرابت
مجرموں کو قتل کر ڈالو۔ یعنی کہ اب یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ جو لوگ پوجا کر رہے تھے، جو پوجا میں کرنے والوں میں شامل ہیں، ان کو تم لوگ، جو تمہارے عزیز و اقارب ہے، تم لوگ ان کو قتل کرو۔ چونکہ قبیلے کو قتل کرنا گویا اپنے کو قتل کرنا ہے۔ جیسے قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یہاں بھی انفس سے مراد مسلمان بھائی ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ خطاب بھی مجرموں سے ہی ہے، یعنی اے مجرموں تم ایک دوسرے کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم، یہ کلام بھی موسیٰ علیہ السلام کا ہے، یعنی اے اسرائیلیو یہ قتل ہو جانا اور توبہ کر لینا زندہ رہنے سے بہتر ہے، کیونکہ توبہ کی موت جرم کی زندگی سے اچھی ہے۔ ان نکات کو جو میں زور دے کر بیان کر رہا ہوں اس پر غور کرتے جائیں آپ لوگ بھی، کیونکہ توبہ کر لینا زندہ رہنے سے بہتر ہے، کیونکہ توبہ کی موت جرم کی زندگی سے اچھی ہے، کیونکہ وہ موت حیات ابدی اور فرحت سرمدی کا ذریعہ ہے اور شرک کی نجاست سے طہارت۔ عند باریکم، یعنی ظاہراً یہ بہت سخت ہے، نفس پر بڑا بھاری ہے، بے وقوفوں کے نزدیک بڑا برا ہے، مگر رب کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ فتاب علیکم، یہ رب کا کلام ہے، یہ رب کا کلام ہے، اور اس میں مدینہ پاک کے اسرائیلیوں سے خطاب ہے، یعنی تمہارے باپ داداؤں نے بخوشی جان دینا منظور کی اور کئی ہزار آدمی ذبح ہو گئے۔ روایات میں یہ بات آتی ہے کہ تقریباً 70,000 ان پوجا کرنے والے لوگوں کا ایسو قتل کیا گیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو توبہ کرنے کے لیے اپنی جانوں کو انہوں نے پیش کر دیا، لہٰذا ہم نے ان پر کرم فرمایا اور ان کی توبہ قبول کر لی۔ محبوب کا جان لے کر بھی راضی ہو جانا عین کرم ہے، اور فانی چیز فنا کر کے نعمت باقیہ عطا فرما دینا عین اس کی مہربانی ہے۔ انہو هو التواب الرحیم، تواب کے معنی ہیں بہت توبہ قبول کرنے والا، اور یا توبہ کی توفیق دینے والا، یعنی اس کے فضل سے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بندہ توبہ کرنے کی ہمت کر لیتا ہے اور پھر وہی اپنے فضل سے قبول فرما لیتا ہے۔ الرحیم، رحمت یعنی رحمت والا، کہ اس نے قتل کو کفارہ گناہ بنا دیا، جو انہوں نے جو گناہ کیا تھا، جو جرم کیا تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفارہ گناہ بنا دیا، اور بعضوں کو قتل کرا کے سب کے گناہ معاف کر دیے، اور مقتولین کو شہداء اور محفوظین جو بچ گئے، جو بچے رہے، ان کو مغفور، اور قاتلین کو غازی بنا دیا، یعنی کہ یہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، توبہ کی، جو قتل ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ نے شہادت کے منصب پر فائز کیا، اور جو بچ گئے جنہوں نے قتل کیا انہیں غازی بنایا۔ خیال رہے کہ تواب کے معنی ہیں بہت ہی توبہ قبول فرمانے والا، اس طرح کہ بندہ بارہا گناہ کرتا ہے اور وہ بارہا بخشتا ہے، بلکہ ہماری خطائیں محدود ہیں، اس کی عطائیں غیر محدود، یا بڑے سے بڑا گناہ بخش دینے والا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بندے کا گناہ کیسا ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ میری مغفرت کیسی ہے۔ رحیم کے فرمانے کا منشا یہ ہے کہ اپنی رحمت و کرم سے گناہ بخشتا ہے، نہ کہ بندے کے دھونس و استحقاق سے۔ اگر توبہ کرا کر بخش دے تو بھی اس کی مہربانی ہے۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ یہ پانچوں انعام یاد دلایا جا رہا ہے، پانچواں انعام یاد دلایا جا رہا ہے کہ اے بچڑا پوجنے والے اسرائیلیوں، اگر تم کو اس جرم کی سزا میں ایک سرے سے ہلاک کیا جاتا تو بھی کوئی بات نہ تھی، کیونکہ تم نے بغاوت کی تھی۔ باغی کی سزا یہی ہے، جیسا کہ فرعون کی قوم کے ساتھ کیا گیا، مگر پھر بھی تم پر کرم کیا گیا کہ تم سے موسیٰ نے فرمایا تم ظالم ہو چکے، لہٰذا توبہ کرو، اپنی جانوں کو قتل کے لیے پیش کر دو۔ پھر تم کو اس بھاری کام کی ہمت بھی ہم نے ہی دی تھی کہ تم نے اس بوجھ کو برداشت کر لیا۔
پھر کچھ لوگوں کو قتل کرا کر سب کی خطا معاف کر دی، بلکہ مقتولین کو درجہ شہادت عطا فرمایا، یعنی باغی تھے انہیں شہید بنا دیا۔ بے شک رب تعالیٰ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر آخری میں جو بات بتلائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تواب الرحیم ہیں، مطلب یہ کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں ان کے لیے بے شک رحیم ہے، جو توبہ کرتے ہیں بے شک ان کے لیے رحیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور وہ توبہ کی جو صفت اور توبہ کی جو کیفیت ہمارے اندر جو پیدا ہوتی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس کی وجہ سے، اس کے دل میں ہمارے ڈالنے کی وجہ سے کہ ہمارے یہ گناہ ہم سے سرزد ہو گئے، اے باری تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، جو توبہ کرتے ہیں۔ تو مطلب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ آخری جو جملے ہیں میں اس کو تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ توبہ کرنا پڑے گا، اپنے گناہوں سے ندامت کا اظہار کرنا پڑے گا، اپنے انفس پر بار ڈالنا پڑے گا جو گناہ ہم سے سرزد ہو گئے، یا پھر جن گناہوں میں ہم ملوث ہیں اس سے بچنا پڑے گا۔ یہ بھی اپنے انفس پر بار ڈالنے والی بات ہے کہ دنیا کے عیش و آرام حاصل کرنے کے لیے حرام کے پاس ہم کو نہ جانا پڑے گا، حلال روزی حاصل کرنا پڑے گا، حرام سے بچنا پڑے گا، اور پھر جو گناہ ہم سے سرزد ہو گئے اس سے توبہ کرنا پڑے گا ندامت کے ساتھ۔ اور توبہ وہ ہے کہ دل سے ندامت کے ساتھ توبہ کریں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں اور بچنے کی کوشش اور مساعی کریں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ اس کے لیے توبہ کے لیے وقت ملنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے تو ملے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر توبہ کرنے سے پہلے اگر معاملہ ہمارا آخری آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس بات کو پیش نظر رکھ کر اپنی زندگیوں کو غنیمت جان کر جو وقت ہمیں اب مل چکا ہے اسی کو غنیمت جانیں اور اپنے اعمال سے جو گزرے ہوئے اعمال ہیں ان سے توبہ کریں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں اور تمام حرام چیزوں کو ترک کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم اور اس کی فکر عطا کرے کہ اس کے احکام کے تحت زندگی گزارنے والے بنیں۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔